9ویں ہجری میں جب اسلام کی جڑیں بالکل مضبوط ہو گئیں اور جزیرۃ العرب میں اسلام کی دعوت پھیل گئی، تو اس وقت دور دور سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آتے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آپ کا دیدار کرتے اور صحابیت کا شرف حاصل کر کے جاتے، کیونکہ صحابی اسی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر قائم رہا ہو۔ بعد میں اگر ایمان سے پھر گیا تو پھر وہ صحابی نہیں ہے، مرتد ہے۔ تو بڑی بڑی جماعتیں آتی تھی، تو نجد کے علاقے سے بنو حنیفہ کا ایک قبیلہ جو مشہور ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قافلہ مدینے سے پہلے رکا، مسیلمہ بن حنیفہ جو ان کا ایک ساتھی تھا، ان کو وہاں سامان کے پاس رکھ دیا اور باقی تمام لوگ وہاں آئے۔ آپ نے ان کی آؤ بھگت کی، ان کی خاطر تواضع کی اور رخصت کرتے ہوئے سب کو تحفہ پیش کیا، اور جو ان کی خدمت میں نہیں آ سکے تھے سامان کی حفاظت کی وجہ سے، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیا، لیکن بعد میں وہ ملاقات کے لیے آئے۔ پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ چکا ہے، سورہ فتح نازل ہو چکی ہے، دین کی تکمیل ہو چکی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسیلمہ نے یہ کہا کہ آپ اپنے بعد ہم کو اپنا خلیفہ بنا دیجئے، ہمارا نام لکھ دیجئے کہ آپ کے بعد ہم مسلمانوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کو بڑا غصہ آیا۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک ٹہنی تھی جو سوکھی ہوئی تھی، آپ نے زمین پر اس کو پھینکا اور کہا کہ اپنے مسلمان ہونے کے بدلے میں اگر تم کھجور کی یہ ٹہنی بھی مانگو گے تو ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ مسلمان ہونے کا بدلہ تم ہم سے مانگ رہے ہو۔ تو وہ غصے میں وہاں سے اٹھا اور اپنے قبیلے میں جا کر اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ ہم نبی ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ اسی وقت سے نبوت کا جو جھوٹے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا ملعون شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں ہے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اخیر دور میں، اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے قادیان کا ایک ملعون شخص جس نے خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے بے شمار خرافات کیے جس کی دعوت ابھی بھی جاری ہے۔ بے شمار جگہوں میں قادیانیت کی دعوت دی جاتی ہے، اور بھولے بھالے مسلمان جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، پیسے کی لالچ میں اور غریبی سے تنگ آ کر اور جہالت کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے ان کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، ان کی سازشوں کے اور جھوٹی دعوت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس وقت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت اس کی عمر 100 سال تھی، بڑا تجربہ کار انسان تھا، وہ لوگوں کی نفسیات کو، نیچر کو جاننے والا انسان تھا۔ لہذا اس کے قبیلے کے جتنے لوگ تھے سب اس کے پیروکار ہو گئے، سب اس کے جھنڈے تلے آ گئے۔ کس وجہ سے؟ صرف خاندانی عصبیت کی وجہ سے، کہ وہ تو نبی قریش کا ہے، وہ بہت دور ہے، یہ ہمارے خاندان کا نبی ہے، اس کو ہم مانیں گے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ اشہد ان محمدً لصادق، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وَأَنَّ مُسَيْلَمَةَ لَكَذَّابٌ، اور یہ جو مسیلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ جھوٹا ہے، لیکن لَكِنَّ کذاب ربیعہ احب الینا من صادق مضر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اوپر جا کر مضر کہلاتا ہے اور اس کا خاندان اوپر جا کر ربیعہ کہلاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور واقعی وہ نبی ہیں، اور یہ جھوٹا ہے، لیکن مضر خاندان کا جھوٹا ہمیں پسند نہیں ہے، ربیعہ خاندان کا، مضر خاندان کا سچا ہمیں پسند نہیں ہے، ربیعہ خاندان کا جھوٹا ہمیں پسند ہے، کیونکہ یہ ہمارے خاندان کا ہے۔ تو صرف خاندانی عصبیت کی وجہ سے لوگ اس کے جھنڈے تلے آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی، 40,000 کی فوج۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا آخری وقت آنے ہی والا تھا کہ آپ نے مسیلمہ کذاب نے ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. اس میں لکھا من مسیلمہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خط بھیجا جا رہا ہے مسیلمہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور اس میں وہی بات لکھی کہ آپ کے بعد میں لوگوں کا خلیفہ بنوں گا، آدھی زمین آپ کی آدھی ہماری، لیکن پھر بھی آپ کا جو خاندان ہے قریش اس سے ہمیں کچھ اچھی امید نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو وہ خط لے کر آئے تھے، ان سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم بھی اس کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جو اس خط میں لکھا ہے وہی بات ہم بھی کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر قاصدوں کی ایلچیوں کی خط لانے والوں کو قتل کرنا غلط نہ ہوتا تو آج دونوں کی گردنیں اڑا دی جاتی. لیکن آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا بلکہ خط لکھا مسیلمہ کے نام اور اس کے آگے لکھ دیا الکذاب، جھوٹا. من مسیلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ الکذاب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف جو سب سے بڑا جھوٹا ہے. پھر آپ نے وہی بات لکھی جو اکثر خطوں میں آپ لکھا کرتے تھے، سلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہے، سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، جو صحیح راستے پر چلے. اور قرآن کی آیت آپ نے لکھی ان الارض للہ، زمین نہ تمہاری ہے نہ زمین ہماری ہے، اللہ کی زمین ہے. یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے اس زمین کا ذمہ دار بنا دے، اس کا بادشاہ بنا دے. والعاقبۃ للمتقین، صحیح انجام تو ان لوگوں کا ہے جو صحیح طور پر اللہ سے ڈرنے والے ہوں. بس یہی لکھا. اس خط کو لے کر جائے گا کون؟ اس کے لیے وہی صحابی منتخب ہوئے جس کا نام ابھی ہم نے لیا، حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ. ان کو اس خط کے لیے بھیجا گیا. جب وہاں پہنچے، جس علاقے میں وہ رہتا تھا اس کا نام تھا یمامہ، جب وہ اس کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، خط پڑھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم بھی ان کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے بالکل جرأت کے ساتھ، پوری بے باکی کے ساتھ سر اٹھا کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تو جھوٹا ہے. مسیلمہ کذاب نے جلاد کو حکم دیا، اس کا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. وہ ہاتھ زمین پر گرا، تڑپتے ہوئے وہ بھی ساکت ہو گیا، بالکل خاموش ہو گیا. لیکن ان کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے. وہ پوچھتا جاتا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا گیا. ان سے پوچھا گیا کیا تم بھی یہ اب بھی گواہی دیتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں؟ انہوں نے اس وقت بھی وہی کلمات کہے. پھر ایک پیر کاٹا گیا، پھر دوسرا پیر کاٹا گیا، جب تک ان کے جسم میں جان رہی ان کے زبان سے یہ الفاظ جاری رہے، اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک کذاب. اور آخری جو کلمات ان کی زبان پر تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. ایک دردناک طریقے سے ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. وہ بھی ڈائریکٹ مار کر نہیں بلکہ ایک ایک جسم کے حصے کو کاٹ کاٹ کر. لیکن قربان جائیں ہم ان کے ایمان پر کہ ذرہ برابر بھی ایمان میں کوئی کمی نہیں نہ آئی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ڈٹ کر انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ دردناک موت کی خبر ان کی والدہ نصیبہ مازنیہ رضی اللہ عنہا، جن کا لقب ہے ام عمارہ، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی حفاظت میں ہتھیار اٹھائی تھی. ہتھیار اٹھانے والی اسلام کی حفاظت میں سب سے پہلی خاتون ہیں. جب ان تک ان کے لڑکے کی دردناک موت کی خبر پہنچی تو انسان ہیں، رنج ہوگا، غم ہوگا، لیکن ان کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ قیامت تک آنے والی تمام ماؤں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے. انہوں نے کہا لہذا الیوم ارضعتہ، کہ یہی دن دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا. یعنی ہم نے اس لیے اس کی تربیت کی تھی، اس کو دودھ پلایا تھا تاکہ یہ اسلام کے لیے قربانی دے، اور ہماری خواہش پوری ہوئی. ہم اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں کہ اللہ نے ہمارے لڑکے کو قبول کیا اور شہادت کے اعلیٰ نعمت سے سرفراز فرمایا. تو یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ جذبات ہیں
جو صحیح اور پختہ ایمان والی ماؤں کی زبان سے ہی نکل سکتے ہیں۔ اگر آج وہ منظر سامنے ہمارے ہوتا اور کسی ماں کے سامنے اس طرح کی چیز پیش کی جاتی کہ تمہارے بیٹے کو اگرچہ دین کے لیے اس طرح مارا گیا، تو پھر کس طرح کے بین اور کس طرح آہ و فغاں اور شور و ہنگامہ اور کس طرح کا ماتم برپا ہوتا کہ اس کا تصور ہی ممکن ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جنہوں نے صبح و شام گزارے تھے، ان کا ایمان واقعی ایسا ایمان تھا جن کو قرآن بیان کرتا ہے کہ مقتدا اور پیشوا، اور ایسا ایمان تھا جس کو سانچے کے طور پر اللہ تعالی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو یہ وہ زمانہ تھا، صرف اس نے نہیں اور بھی بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک خاتون جو لڑکی تھی سجاح بنت حارث، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور وہ ایک شابدہ باز خاتون تھی، جادوگرنی۔ لوگ اس کے جادو اور اس طرح کی چیزوں سے دھوکہ کھا کر اس کے پیروکار ہوتے گئے، بنتے گئے، لہٰذا پھر دونوں نے شادی کر لی، ایک بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف تیار کر لی۔ مسلمانوں کا مقابلہ صرف ان سے نہیں تھا، بلکہ ادھر جھوٹے نبیوں کی ایک جماعت تیار ہو رہی تھی، ادھر دوسری طرف لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دور دور سے زکوٰۃ کی چیزیں آتی تھی، زکوٰۃ کا مال آتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قربان جائیں ان کے عزم پر، حوصلے پر، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی علاقے سے زکوٰۃ کے طور پر ایک رسی کا ٹکڑا بھی آتا تھا تو وہ بھی ہم اصول کر کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں تلوار اٹھانی پڑے، اور چاہے جتنے بھی اسلام کے مقابلے کے لیے لوگ آ جائیں ہم اس سے مقابلہ کریں گے، اگر ہم کو نکالنا پڑے ہم کو اگر نکلنا پڑے۔ اور آپ نے فرمایا تاریخی جملہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم مر جائیں پھر دین میں کمی ہو تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جب تک ہماری جان میں جان ہے دین میں کوئی کمی آنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارے نکلنے سے مدینے میں جنگلی جانور آ کر مدینے کی ساری عورتوں کو، بچوں کو اٹھا لے جائیں گے، پھر بھی ہم دشمنان اسلام سے مقابلے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو صرف وہ مسلمہ کذاب مسلمانوں کے سامنے نہیں تھا، اور بھی بے شمار جگہوں پر لڑائیاں جاری تھیں۔ بہت کوشش کے بعد 13,000 کی فوج تیار ہوئی، جس کی قیادت سیف اللہ، جن صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ کوئی بھی ایسی لڑائی مسلمان ہونے کے بعد نہیں جس میں وہ شریک نہ ہوئے ہوں، وہ جنگ کے میدان میں خود کو پیش کر دیتے تھے، لیکن آخر عمر میں جب ان کی وفات ہوئی بستر پر تو انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ میرے جسم میں پیر سے لے کے سر تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر تیر، تلوار اور نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ شہید ہو ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اللہ کی تلوار تھے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو ان کی قیادت میں ان کا ریکارڈ تھا کہ کسی بھی جنگ میں وہ شریک ہوئے ہوں اور مسلمانوں کو ہار ہوئی ہو، ایسا ہوا ہی نہیں۔ جب بھی جس جنگ میں بھی وہ شریک ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے، جنگ احد میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے، اس وقت بھی مسلمانوں کو جو ہار ہوئی تھی انہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو اس جنگ میں مسلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے ان کو بھیجا گیا 13,000 کی فوج دے کر، اور سامنے کتنی فوج ہے؟ 40,000 کی فوج۔ اب اندازہ لگائیں، دنیا سے بھی زیادہ۔ لیکن ایک طرف مسلمانوں کا ایمانی حوصلہ تھا اور دوسری طرف جھوٹے نبیوں کے پیروکار تھے اور جھوٹا نبی تھا۔ اسی فوج میں
ام عمارہ نصیبہ مازنیہ رضی اللہ عنہا شریک ہوئیں، اور حبیب بن زید رضی اللہ عنہ جن کو شہید کر دیا گیا تھا ان کے چھوٹے بھائی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ شریک ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں ایسا لگ رہا تھا، تھی تو یہ خاتون عورت، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کاللبوءۃ المسیرہ، جیسے ایک بھڑکی ہوئی شیرنی ہوتی ہے۔ وہ ہتھیار لے کر کہہ رہے تھے این عدو اللہ، کہاں ہے وہ اللہ کا دشمن، دلونی علی عدو اللہ، ہمیں اس کا پتہ بتاؤ۔ لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، وحشی بن حرب جو نیزہ چلانے میں بہت زیادہ مشہور تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے، پھر وہی طریقہ انہوں نے اپنایا، اور مسلمہ کذاب پر بھی اس نے نیزہ مارا، اور اس نے کہا کہ شاید اللہ کے اس دشمن کو، اس جھوٹے نبی کو مارنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ہی شہید کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرنا، تمہیں دیکھنے کے بعد ہمیں اپنا چچا کی یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمیں غصہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہ کرے۔ لیکن اس جنگ میں انہوں نے مسلمہ کذاب کو ختم کر کے یہ الفاظ کہے کہ شاید اللہ کے اس دشمن کو ختم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں جن کو بیان کرنا مختصر وقت میں، یا انسان چاہے جتنا بھی وقت نکال لے اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، بس وقت انسان نکالے، زندگی کے ہٹو بچوں کے شور سے کبھی فرصت ملے تو یہ ہمارے صحابہ کرام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ان کی زندگی کے ایک ایک چیز کو ہمارے مورخین نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کتابوں میں محفوظ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ ہم پڑھ کر ان سے سبق لے سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے ایمان کو ان کے ایمان کی طرح بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے لیے عبادت، ریاضت، مجاہدہ کرنے کے لیے وقت ہی وقت ہے، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھی بہت سارے صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں۔ ہمارے لیے تو دھوپ میں باہر شاپنگ کے لیے کوئی چیز خریدنے کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ان کا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم بس کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی طرح اپنا ایمان بنانے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔